وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اسرا درس نمبر 12-24، آیت نمبر 3 سے 8، حصہ دوم۔ آج کا موضوع زمین پر خلافت کے حقدار اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 4۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب میں یہ بات بتلا دی تھی
کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور سرکشی اختیار کرو گے بڑی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے اپنے بندے تم پر مقرر کر دیے، بھیجے تم پر، اولو بأس شدید، سخت لڑائی والے، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، قانون ہر چیز کے لیے قانون ہے. آگ جلاتی ہے، برف ٹھنڈی ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ خاصیت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو دنیا میں یہ سارے چیز جو ہیں، یہ قوانین، دنیا اپنے قوانین کی بدولت چل رہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اسی طرح جو یعنی یہ تو ظاہری میں آپ کو بات کر رہا تھا، اسی طرح ہماری روحانی دنیا ہے. ہدایت، انسان کی حقیقت، اس کی کامیابی یا ناکامی، اس کے عذاب یا ثواب، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک پالیسی بن گئی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، نہ تبدیل ہو سکتی ہے، نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے اس میں. یہ بات نوٹ کر لیں. بس قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہ ہوگا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، تباہ و برباد وہ ہوگا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا. یہ بڑی مطلب گہری بات ہے، ہم لوگ تو سوچتے نہیں ہیں، اور ہم تو گمان کی دنیا میں یعنی جب معاملہ دین کا آتا ہے، ہماری روح کا آتا ہے، تو ہم ایک گمان کی، خیال کی فضا قائم کر لیتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف بات ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. برائی کا بدلہ برائی، من عمل سوءا یجزی بہ. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اسی سلسلے میں یہ آج کا جو ہے، یعنی بنی اسرائیل پہ عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم پر عذاب میرا آئے گا اگر تم ایسا کرو گے. باقی تو پیشن گوئی ہے، ایک زمانہ آئے گا تم پہ، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آج کے زمانے کے بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مسجدیں آباد تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدیٰ. اور پھر شریر ترین مخلوق، حضور کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے کی شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان سے اٹھے گا اور انہی میں واپس جائے گا. یہ آج کا دور ہے سامعین کرام. قرآن اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. مساجد بڑی بڑی ہیں، ہدایت نہیں ہے اس میں. کوئی امام وہاں تو وہ 2 رکعت کا امام ہے، باقی تو وہ امامت نہیں ہے. قوموں کی امامت کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام. مومن تو رہا نہیں ہے نا سر، اصل بات تو یہ ہے، مومن رہا نہیں ہے. باقی آپ دیکھ لیں جو دین کے بیان کرنے والے ہیں، آپ لوگ کس لوگوں کو، یہ گمراہ لوگ کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ قصے، کہانیاں، کارگزاریاں، روایات. بات ختم ہو جاتی ہے. اصول، بنیادی بات، اللہ کی بندگی کی دعوت، پیغمبر کا اتباع، یہ چیز نہیں ہے. بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فیس بکی لوگ ہیں جو دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ کیا بیان کر رہے ہیں. خیر میں تو اس میں زیادہ بات نہیں کر رہا،
اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، اچھے لوگ ہیں، اسی میں اچھی آواز ہے، لیکن ان کی آواز سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي یہ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے کہ اے وہ انسان جنہوں نے حق کو قبول کر لیا اور پھر حق کے مطابق زندگی نہ گزاری، اور پھر جب یہ فسادی بن گئے، اگر تم فسادی بن گئے تم پر میرا عذاب آئے گا، اور بڑی سرکشی اگر تم کرو گے تو پھر بڑا عذاب آئے گا۔ اچھا، پہلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ سرکشی کا تم سرکشی میں مبتلا ہوگے تو پھر میں تمہیں اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندے بھیجوں گا، وہ تمہارا تخت و تاراج کر دیں گے تمہیں۔ فجاسو خلال الدیار، تمہیں گھروں میں گھس کے ماریں گے تلاش میں۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہے گا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر جب تم سنبھل جاؤ گے، دیکھیں یہاں یہ بریکٹ میں بول رہا ہوں، اگر تم سنبھل گئے اور رجوع الی اللہ کر لیا، اپنے حال کی اصلاح کی، تو پھر تمہیں میں واپس کر دوں گا وہ غلبہ، وہ طاقت، مال، اولاد، اور تمہیں ایک بڑی جماعت میں بنا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے یہ وعدے، نہ عذاب کے نہ ثواب کے۔ آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، منتشر ہے، پریشان حال ہے، اگر یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، ایک جماعت آپ اگر بنا لیں، مسلمان اگر مومن بن جائیں، ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیں، اور ان کا ایک امیر ہو اور وہ شرائط پوری کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا ہر طریقے سے، ان کو زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ صرف، یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ بنی اسرائیل نے اپنے حال پہ نظر ڈالی، اصلاح کی، وہ تاریخ کا واقعات ہیں، لیکن میں تو آج کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو آج جو ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، وہ ہے نا سورہ نوح میں جو اللہ کی پالیسی نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو یہ آج بھی وعدہ ہے ہمارے ساتھ، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ حزب اللہ ہم الغالبون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کے وعدے ہیں سر، یہ تو آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنی قوت، اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ مناظرے، یہ وہ، تو پھر یہی حال ہے ہمارا۔ ذلیل ترین قوم آج مسلمان کی قوم ہے، ذلیل ترین قوم۔ کیوں کہ دیکھیں سارے اندھیرے ہیں، اب اندھیرے میں جو آگے بڑھ گیا تو وہ آگے بڑھ جائیں گے، جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ گئے۔ ہمارے پاس نہ علم ہے نہ طاقت ہے، آج ہم تو ایک مغلوب قوم ہیں۔ آج امریکہ سے آپ ٹکر لے سکتے ہیں؟ چین جو آپ کے بعد مسلمان ہوا ہے، کیا آپ اسے ٹکر لے سکتے ہیں؟ ان سے جنگ کر سکتے ہیں؟ مسلمان بھائیوں کی جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ چین میں، ایغور قوم پہ، تو کیا آپ ان کی مدد کے لیے چین سے اعلان جنگ کر سکتے ہیں؟ نو، آپ سے بزدل قوم تو نہیں ہے۔ ہندو سے آپ ڈرتے ہیں،
کشمیری بھائیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، آپ صرف مذمتیں کر رہے ہیں، مرمت پہ آمادہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں دراصل اس وقت مجرم قوم، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مجرم قوم آج مسلمان قوم ہے۔ سب سے بڑا نقصان آج کے دور میں مسلمانوں نے اسلام کو پہنچایا ہے۔ دین اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آج کا مسلمان ہے، جو خود بھی مسلمان نہیں ہو رہا، نہ چاہتا ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بما صددتم عن سبیل اللہ، ڈبل جرم ہے سامنے کرام ہمارا۔ یہ یعنی جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا خاتون خانہ اور اس کا شوہر، یہ بھی ڈبل مجرم ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس ہدایت میری ذات تک محدود ہے، نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس دنیا کی ذمہ داری ہے آپ پر انفرادی طور پہ بھی۔ ہر مومن داعی اللہ کی طرف دعوت دینے والا بننا چاہیے اسے۔ بس آپ تو بس یہ چند ٹکڑے، دنیا کے چند ٹکڑے ہیں، اس پر آپ خوش ہیں، اسی کے بارے میں آپ پریشان ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو اگر تم بھلائی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوگا، تمہاری اپنی قوم کو ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو، برائی کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ بھی تم ہی پر پڑے گا۔ فَإِذَا، یہ یعنی اچھا چلے میں پہلے وہ ترجمہ سنا دوں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اب تمہارے یعنی تمہارے چہرے بگاڑ دیے گئے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد میں گھس گئے وہ لوگ جس طرح پہلی بار گھس گئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اور جس پر قابو پایا اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا۔ یہ آیت نمبر 7 ہم نے پڑھی ہے، یہ دراصل ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَلَئِن، یعنی یہی مضمون قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے ایسا ہی۔ اور انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، تمہاری اے لوگو، تمہاری بغاوت کا وبال تمہارے اپنے اوپر پڑے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھائی کی ضرورت تو ہمیں ہے، نیکی کی ضرورت تو ہمیں ہے، ایمان باللہ کی ضرورت تو ہمیں ہے۔ انسان اگر ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے آئے، یقین کر لے، اللہ کو منزل بنا لے، آخرت کو ترجیح دے دے دنیا پر، تو اس میں اس کا اپنا دنیا کا فائدہ پہلے ہے، آخرت کو بعد میں ہے۔ اس کی روح پہ، اس کے ظاہر اور باطن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نوٹ کرا دوں آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ ہے نا کہ اس کی میں بدحالی جو ہے وہ دور کر دوں گا۔ بدحالی، انسان جو ہے دیکھیں بدحال ہوتا ہے۔ بدحالی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بدحالی پریشانی ہے، پیسے جیب بھری ہوئی ہے پیسوں سے، لیکن آپ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو اس کو آپ دیکھیں ذرا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کرتے ہو تو یہ تم اپنے لیے کرتے ہو، اور اگر تم برائی کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ۔ اچھا، تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آیت دراصل ہمارے لیے ہے، اور یہ ساری آیت ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ قوم تو گئی، گزر گئی۔
اب اللہ پر وہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ یہود و نصارہ، یعنی من حیث القوم انفرادی طور پہ مسلمان ہو جائیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پہلے بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پہچان لیا، لیکن رسول کے ہاتھوں قتل ہونا گوارا کر دیا، لیکن رسول پر ایمان لانے کے لیے ان کے دل آمادہ نہ ہوئے۔ دل، ہمارا دل بھی دیکھیں، ہم دنیا کی یاد میں جان دے رہے ہیں، یہ ایک فقرہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں۔ ہر انسان آج کا جو مسلمان ہے وہ دنیا ہی کی یاد میں مبتلا ہے، اور دنیا ہی کی یاد میں وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ ہمارے دل اس وقت اللہ کی یاد سے خالی ہیں، اور یہ صدیوں کا مسئلہ ہے، اور آپ ایک بہت بڑے دھوکے میں آ گئے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ لپ سروس والے مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں، آپ کے اندر ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے۔ جن کے دل میں ہے تو اس سے تو میں خطاب ہی نہیں کر رہا۔ آپ یقین کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ یقین تو سارے کا سارا آپ کا دنیا پر ہے، یہ معاشرہ آپ سارا دیکھ لیں، دنیا ہی کو اس نے حقیقت سمجھا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ بہرحال دیکھیں، اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ کا دنیا میں بھی حال خراب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے خراب۔ آپ بدحال ہیں، بدحال رہیں گے تاں کہ آپ صحیح ایمان قبول نہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیا آپ نے، راہ مستقیم پر آپ رواں دواں ہو گئے شرائط کے تحت، تو آپ پھر خوشحال ہو جائیں گے۔ کیا؟ خوشحال۔ بہرحال عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، شرائط کے ساتھ، اگر تم ایمان قبول کر لو۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی رویہ اختیار کرو گے تو اس کا جواب تو اسی طرح ہوگا، یعنی اگر فسادی بنو گے تو میرا عذاب کے کوڑے میں تم پر برساؤں گا اور برسیں گے وہ، یعنی یہ قانون خدا بندی ہے سامنے کا۔ بس وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا، اور ہم نے کافروں کو، دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے، اس میں قید ہو جائیں گے کافر جو ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہاں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں بنی اسرائیل مخاطب ہیں بظاہر۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، دعویٰ کرتے تھے، پیروکار تو نہیں تھے۔ آج ہم بھی ان کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دے رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کافرانہ تو ایک روش ہوتی ہے، کافرانہ روش یہ ہے کہ پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دو، آپ کافرانہ روش پہ آ جاؤ گے۔ دنیا کو محبوب بنا لو، یہ کافرانہ روش ہے۔ اللہ کے سوا اللہ کو معبود نہ بناؤ تو یہ مشرکانہ روش ہے۔ منافقانہ روش یہ ہے کہ اسلام کا نام لو، عمل نہ کرو اس پر، یہ منافقانہ روش ہے۔ آگے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن، اب یہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمیٹ رہا ہے آیت نمبر 9 اور 10 میں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت ہے مومنوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مضمون واضح ہے سامنے کرام۔ قرآن جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا، تو اسی طرح آج ہمارے لیے قرآن ہے۔ ان کے لیے تورات آئی تھی، اس میں ہدایت تھی، فیہ ھدی و نور۔ اب یہ کتاب قرآن، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اگر اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، سب سے زیادہ صحیح اور سیدھا راستہ۔ اب وہ صحیح اور سیدھا راستہ جو ہے
وہ کس کا ہے، یہ کون سا راستہ ہے، تھوڑا سا اس پر غور کریں، تھوڑا رک جائیں۔ دیکھیں، قرآن ہمیں ایک راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ دیکھیں، ہم قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفاہیم پر اتنا غور نہیں کرتے۔ دراصل ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی، اور روایتی طور پہ ہم پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگ قرآن کا درس کرتے ہیں، قرآن کو بیان کرتے ہیں، میں اب نام بھی نہیں لیتا، زیادہ وضاحت بھی نہیں کر رہا، لیکن بس وہ ایک روایتی طور پہ بس وہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور ایک گانے کے انداز میں ہوتی ہے، ایک لہ میں پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہے؟ لہ میں وائز ہمارے مسجد کے امام تھے، اور بس وہ لہ میں بعض باتیں لہ میں کرتے تھے، بعض باتیں نثر میں کرتے تھے، یعنی گا کر، بعض مضمون گا کر ادا کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا وہ ہے، کم از کم یہ رسول کا طریقہ تو نہیں ہے، اور میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہتا، لیکن میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک روایت رہ گئی ہے درس قرآن کی، قرآن کو پڑھانے کی، سکھانے کی، ایک روایتی طور پہ ہے، اور میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، ورنہ پھر یعنی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے، آپ خود دیکھ لیں آپ کی قرآن کے ساتھ کیا دلچسپی ہے، کوئی نہیں ہے دلچسپی۔ آپ دیکھ لیں میرے درس پڑھے میں یوٹیوب پہ، کون دیکھتا ہے اسے، کون سمجھنا چاہتا ہے، کوئی نہیں۔ تو بہرحال اچھا، یہ قرآن جو ہے وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ تھوڑا سا غور کریں، یہ دراصل وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ جس کی ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب یہ راستہ دراصل کیا ہے، تھوڑا سا آپ اس پہ اگر غور کریں تو بہت اچھا ہوگا، اور باقی تو پھر ہر ایک کی مرضی ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا آپ سے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اس کے بعد مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس کا آپ ترجمہ سنا دیں، کیونکہ درس یہ کافی آیت ہم نے پڑھ لی تھی، تلاوت کر لی تھی۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ذریۃ من حملنا معہ، یہ اولاد ہے ان لوگوں کی جن کو میں نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں، کشتی محذوف ہے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ہمارے بندے تھے اور شکر گزار تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا، لتفسدن فی الارض مرتین، ضرور تم زمین میں فساد برپا کرو گے 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے
اپنے بندے تمہارے لیے بھیجے، اولی بأس شدید، جو سخت لڑائی والے تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر میں نے تمہیں دشمنوں پر غلبہ دیا، علیہم، وامددناکم باموال وبنین، اور تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہیں بڑی جماعت والا بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو وہ تم اپنے لیے ہی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں گھس جائیں، کما دخلوہ اول مرہ، جس طرح پہلی مرتبہ وہ گھس گئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کا ستیہ ناش کر دیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اگر تم باز آ جاؤ، یہ بریکٹ میں، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم وہی رویہ اختیار کرو گے تو ہمارا جواب بھی وہی ہوگا، یعنی عذاب۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم